پاکستان کی ورلڈ کپ میں پہلی جیت، کینیڈا کے خلاف 7 وکٹ سے کامیابی حاصل کی، 107 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں حاصل کیا۔ محمد رضوان 53 اور بابر اعظم 33 رنز بنا کر نمایاں۔ محمد عامر بہترین بالنگ پر مین آف دی میچ قرار۔ کوئی مقدس گائے نہیں، سب کو ٹیکس دینا ہوگا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا۔ کہا آئی ایم ایف کے سوا کوئی چارہ نہیں، خیرات سے اسکول اور ہسپتال چل سکتے ہیں، ملک نہیں۔ آئندہ مالی سال کا آغاز بہتر انداز میں کریں گے۔ اور آئندہ مالی سال کا 18,000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ کل پیش ہوگا۔ عوام ہو جائیں تیار، ہوگی ٹیکسوں کی بھرمار، پہلی بار نئے ریونیو اقدامات لیے جائیں گے، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہو یا نہ ہو، ریالٹی یہ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ کل بھی جو این ای سی کی میٹنگ ہوئی بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، کنسلٹیٹو پروسیس ہر صورت میں ہوگا۔ سیاسی کشیدگی ہو یا نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا مشاورتی عمل ہر صورت ہوگا۔ کل این ای سی اجلاس میں تمام وزرائے اعلیٰ شریک تھے، اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک آج بھی علی امین گنڈا پور سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ میری وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے میٹنگ ہوئی۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کو صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو اداروں کی نجکاری کی بھرپور مخالفت کا پیغام دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت کی بڑی اتحادی جماعت نے بجٹ سے متعلق اپنے مطالبات رکھ دیے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 25 سے 30% اضافے کا مطالبہ۔ پی پی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے صنعتوں اور برآمدی شعبے کے لیے ریلیف پیکیجز کا مطالبہ۔ ٹیکسوں کی شرح کم سے کم رکھنے، آمدن بڑھانے کے لیے نئے ٹیکسز کے بجائے ٹیکس نیٹ بڑھانے پر زور۔ پارلیمنٹیرینز کے لیے ترقیاتی اسکیمیں کم سے کم رکھی جائیں۔ پی پی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ ارکان کی نون لیگ کے خلاف شکایات کے انبار، کل پھر بیٹھک ہوگی۔ بجٹ میں حکومت کی حمایت یا مخالفت کا فیصلہ ہوگا۔ ٹھوک بجا کے ڈنکے کی چوٹ پہ فائنانس بل پاس ہوگا۔ اچھا، ٹھوک بجا کے ڈنکے کی چوٹ پہ پرائیویٹائزیشن ہوگی۔ اس کی ڈنکے کی چوٹ سے میرا مطلب یہ ٹھوک بجا کے کہ ہوگی۔ جن اداروں کی نجکاری ہونا تھی وہ اس سال ہو کر رہے گی۔ فیصل واؤڈا کی ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو، کہا کوئی پاکستان کے آئین اور قانون سے بالاتر نہیں، جہاں جہاں ٹیکس لگنا چاہیے وہاں ٹیکس ضرور لگے گا۔ پاکستان میں ہر کوئی ٹیکس دے گا، ٹیکس کا بوجھ ہر طبقے کو اٹھانا پڑے گا۔ صرف عام آدمی پر ٹیکس لگانا اب ممکن نہیں ہے، ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، گنجائش اب نہیں رہی۔ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر نے کہا پہلے سے ٹیکس دینے والوں پر مزید ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، نجکاری حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ محمد زبیر بولے جی ڈی پی گروتھ میں کمی، قرضے بڑھ رہے ہیں، پی ڈی ایم حکومت نے 1.5 ماہ پیٹرول قیمتیں نہ بڑھائیں، اس سے زیادہ نقصان ہوا۔ دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا مہنگائی اور ڈالر ریٹ بڑھنے کی وجہ سے بجٹ بڑھانا ہوگا۔ وزیر اعظم کے دورہ چین میں طے ہوا پاکستان میں کاروبار کے لیے قرضوں کے بجائے سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا۔ سی پیک 2 کے منصوبے فائنل کر لیے، کراچی تا پشاور ریلوے لائن منصوبہ۔ دورہ چین میں سیکیورٹی ایشو پہلے نمبر پر تھا، ہر میٹنگ ہر اجلاس میں چین نے خدشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا دورے کا اختتام مثبت نوٹ پر ہوا، چینی صدر کی باتوں سے احساس ہوا کہ دورہ کامیاب رہا، بہت جلد چین کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان آئے گا، تفصیل سے بات ہوئی ہے، سی پیک 2 تیزی سے چلے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں جب تک سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات، دورہ چین کے بارے میں بھی آگاہ کیا، آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی تجاویز پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے کہا بجٹ میں غریب اور متوسط طبقات کا خاص خیال رکھیں۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 11 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کیپٹن محمد فراز کی شہادت کے بعد سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا پاک فوج کے بہادر جوانوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر کامیاب آپریشن کیا، دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز ہمیشہ آہنی دیوار ثابت ہوئیں، پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی اجازت دے دی، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کی، بانی پی ٹی آئی اپنے ساتھ ہوئی زیادتی معاف کرنے کو تیار ہیں، سیاسی جماعتوں سے بات چیت محمود اچکزئی کی قیادت میں کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات وقت کا ضیاع قرار دے دیا، بولے پی ٹی آئی کو کندھوں اور بے ساکھیوں کی تلاش ہے جو انہیں اقتدار میں لائے، پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے این آر او نہیں ملے گا۔ جو سمجھتے ہیں مینڈیٹ چوری سے پاکستانیوں پر سوار ہو سکتے ہیں تو وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ سابق صدر عارف علوی کا ٹویٹ، کہا گرفتاریوں اور قتل سے پاکستانیوں پر سوار نہیں ہوا جا سکتا، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک مہلک غلط فہمی کا شکار ہیں، ان کی یہ سواری جلد ہی ختم ہو جائے گی، یہ عوام کے ہاتھوں کچل دیے جائیں گے یا پھر یہ جان بچا کر بھاگیں گے، یہ اس سرزمین کی طرف بھاگیں گے جہاں ان کی چوری شدہ دولت ہے۔ یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے کہ اب ہم مزید کسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خان صاحب ابھی ہیں گرفتار، خان صاحب کے باہر کی دنیا الگ ہے اور خان صاحب کی دنیا الگ ہے، وہ جب باہر آئیں گے تو پھر بات ہوگی، اور بات ہوگی پھر بالکل اس طرح سے کہ جس طرح ہونی چاہیے۔ پارٹی پالیسی ہے اب کسی الائنس کا حصہ نہیں بنے گے، بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہیں، باہر آئیں گے تو ان سے بات ہوگی، جو لوگ بانی پی ٹی آئی کا موقف سامنے لاتے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا سب پریشان ہیں، سب پھنسے ہوئے ہیں، کوئی حکومت لے کر پھنسا ہوا ہے تو کوئی اپوزیشن میں پھنسا ہوا ہے، مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ سب اپنی آئینی اپوزیشن پر واپس چلے جائیں۔ میرا خیال ہے میں نے اپنی بات صحیح طرح سمجھا نہیں سکا، دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذر خواہ ہوں، میری بالکل ایسی انٹینشنز نہیں تھی، نہ ہی میں نے کبھی تعصب کی بات کی ہے زندگی میں کبھی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر اعجاز احمد نے پختونوں سے معذرت کر لی، کہا میری ایسی نیت نہیں تھی، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو معافی چاہتا ہوں، شاید میں اپنی بات ٹھیک طرح سمجھا نہیں سکا۔ اعجاز احمد بولے انہوں نے زندگی بھر کبھی تعصب کی بات نہیں کی، وسیم جونیئر، محمد حارث، حیدر علی میرے ہاتھوں سے نکلے ہیں، جنید خان نے پہلا انڈر 19 ٹور میرے ساتھ کیا تھا، کے پی کے کھلاڑی بہت اچھی جسامت والے اور طاقتور ہیں، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کرکٹ کی ایجوکیشن دی جائے، پی سی بی کے پی میں ہائی پرفارمنس سینٹر بنائے۔ نہ پٹھان ہے، نہ پنجابی، نہ بلوچی، نہ سندھی، پاکستانی کی حیثیت سے اگر آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے تو ہم ہر چیز جیت سکتے ہیں۔ آپ پنجابی یا پٹھان نہیں، پاکستانی ہیں، پاکستانی ہو کر ڈیوٹی کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اپنی شناخت کو پاکستان پر ترجیح دی تو ہار جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا چارسدہ میں ایف سی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا شہداء پیکج 1 کروڑ تک لے جانے کی کوشش کروں گا، جان کے بدلے 1 کروڑ کچھ بھی نہیں، کوشش کریں گے ایف سی اہلکاروں کے لیے بھی پولیس کی طرح پلاٹ دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے منال سمیت نیشنل پارک میں قائم تمام ریسٹورنٹ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تمام ریسٹورنٹ 3 ماہ میں مکمل ختم کیے جائیں، نیشنل پارک سے باہر کہیں بھی لیز مقصود ہو تو متاثرہ ریسٹورنٹ کو ترجیح دی جائے۔ غزہ میں انسانی امداد کے حوالے سے اردن میں اعلیٰ سطح اجلاس، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے غزہ میں قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے کہا پاکستانی عوام دکھ اور آزمائش کی اس گھڑی میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، پاکستانی حکومت نے 2000 ٹن سے زائد انسانی امداد فلسطینیوں کو پہنچائی۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا عالمی برادری اسرائیل کو غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر مجبور کرے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس بولے عالمی برادری اور سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل پر غزہ میں تمام زمینی گزرگاہیں کھولنے کے لیے دباؤ ڈالے۔
8 माह में 37,000 फलस्तीनियों की शहादत के बाद सलामती कौंसिल ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने अमरीकी करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास की जानिब से करारदाद का खैर मकदम, कहा देखना होगा इसराइल अमरीकी तजावीज को किस तरह कबूल करता है। जंग बंदी की करारदाद के बावजूद इसराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश जारी। सहूरी फौज ने 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 120 जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तलबा का फलस्तीनियों के हक में फिर एहतजाज। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क मैनहट्टन में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहरा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर अमरीकी सदर जो बाइडन और अमरीकी वजीर खारजा के खिलाफ मुकदमा। सैन फ्रांसिस्को की अदालत आज इंसानी हुकूक के ग्रुप के दलाइल सुनेगी। हत्या की इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और सेक्रेटरी एमएन हाफिज तारिक महमूद ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। हत्या की इज्जत कानून आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। हत्या की इज्जत कानून के खिलाफ एक और दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, हुकूमत पंजाब को नोटिस। अदालत ने हत्या की इज्जत कानून के तहत किसी भी फैसले को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने पूछा, कानून आजादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ कैसे है? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, इस कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर। अपोजिशन का वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हमें बिल पढ़ने के लिए कॉपियां नहीं दी गईं। कानून साजी का ये तरीकाकार नहीं होता। पढ़े बगैर बिल पास कराने की रिवायत खत्म कराना होगी। बिल पेश करने वाले वजीर कानून ने कहा, ये बिल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। एक्ट में तरमीम के जरिए हम इदारों को बाइख्तियार बनाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तंसीब का फैसला। जराए का कहना है, फायरवॉल खुसूसी फीचर इंस्पेक्शन की हामिल होगी। सोशल मीडिया के डाटा को फिल्टर किया जा सकेगा। फायरवॉल आईपी लेवल पर डाटा ब्लॉक और प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही कर सकेगी। डीप इंस्पेक्शन से डेटा की 7 लेयर्स देखी जा सकेंगी। फायरवॉल की तंसीब इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज में होगी, जिसकी कुछ कीमत हुकूमत जबकि बाकी इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनीज अदा करेंगी। 100 यूनिट तक के जो लोग हैं मुकम्मल इस्तिस्ना है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। 100 से 220 रुपए, 200 से 340 रुपए, 300 से 40 100 रुपए, 400 से 500 125 रुपए, 500 से 600 150 रुपए, 600 से 700 175 रुपए। के इलेक्ट्रिक का म्यूनिसिपल टैक्स भी वसूल करेगी। अदालत ने इजाजत दे दी। मेयर कराची ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। बोले 100 से 200 यूनिट्स वालों से 20 रुपए, जबकि 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से 40 रुपए टैक्स लिया जाएगा। माहाना 4 अरब रुपए जमा होंगे। अपोजिशन इस मामले को इशू बनाकर अदालत लेकर गई थी। अदालत ने तस्लीम किया, टैक्स लगाना काउंसिल का इख्तियार है। पिछले अदवार में फाइलें फेंक कर लोग कहते थे हमारे पास इख्तियारात नहीं। सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि इलेक्ट्रिक कराची दुश्मन है, बिल के खिलाफ अदालत जाएंगे। कराची में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों कत्ल। साद के अहले खाना का एहतजाज। सखी हसन चौरंगी पर एहतजाज करते हुए मकतूल साद की बहन ने सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा, मेरे भाई को बेगुनाह कत्ल किया गया, इंसाफ फराहम किया जाए। लाहौर में गार्ड ने फायरिंग करके कंपनी मालिक को कत्ल कर दिया। सीसीटीवी सामने आ गई। मकतूल गुलाम रसूल दफ्तर के सामने गाड़ी से सामान निकाल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले हाथ मिलाया, फिर गोली मार दी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग में झुलसकर जख्मी होने वाले मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। आग और धुएं से मुतासरा जहां भाग बच्चों की तादाद 9 हो गई। वाकये की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटियां 3 दिन बाद भी जिम्मेदारों का तयन न कर सकी। मुल्क की सलामती के तनाजुर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला। मुरासला जारी। दीगर मुल्कों में पनाह लेने वालों के पासपोर्ट मनसूख, दोबारा तजदीद भी नहीं की जाएगी।
बहरिया के नए जहाज PNS बाबर के अमले को गोलचक नेवल बेस तुर्की में तरबियत मुकम्मल। ट्रेनिंग का मकसद जहाज के अमले को मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस के लिए तरबियत देना और दोनों बहरी अफवाज में बाहिमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था। कमांडर गोलचक नेवल बेस कमांडिंग ऑफिसर इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड ने PNS बाबर का दौरा किया। पाक बहरिया के ऑपरेशनल और तरबियती मयार को सराहा। पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक साल के दौरान गधों की आबादी 58 से बढ़कर 59 लाख तक पहुंच गई। 2 साल में गधों की तादाद में 2 लाख का इजाफा हुआ। ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने 17 से 19 जून तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर किरायों में 25% कमी का ऐलान। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक किरायों में कमी तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस में होंगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर इतलाक नहीं होगा। और ईद कुर्बान की आमद खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों से मवेशी मंडियां सज गई। पेशावर की रिंग रोड मंडी में बबलू और डब्लू की धूम। मालिक ने 47 लाख रुपए डिमांड रख दी। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल बना दी। व्यापारी और खरीदारों में भावताव, मनपसंद बकरे, दुम्बे और गाय लेना दुश्वार हो गया।